ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ پاکستان نے 28 مئی کو ایٹمی دھماکے کر کے نہ صرف یہ کہ دنیا کی 7ویں بڑی ایٹمی طاقت بلکہ مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ یہ اعزاز اللہ پاک کے اس ارشاد کے عین مطابق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، ان دشمنوں کے مقابلے میں آپ اپنی مضبوط قوت حاصل کرو۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن قوی خیر من مؤمن ضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے بدرجہ بہتر ہے۔ دنیا میں طاقت ہی کا راج ہوا کرتا ہے، جو قومیں طاقت حاصل کرتی ہیں انہی کا سکہ چلتا ہے، انہی کی بات مانی جاتی ہے۔ کمزور کا نہ کوئی قانون ہوتا ہے، نہ کمزور کی کوئی عزت ہوتی ہے، نہ کمزور کا کوئی دنیا میں معیار ہوا کرتا ہے۔ پاکستان پرامن بقائے باہمی کا اعلان کرتا ہے اور پاکستان یہ بتلانا چاہتا ہے کہ ہم جیو اور جینے دو کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ لیکن حالیہ دنوں میں جس طرح بھارت نے جارحیت کی ہے 13 مئی کو، اس کو یہ یاد نہیں تھا کہ ہم 28 مئی کو ایٹمی طاقت بن چکے ہیں۔ اس جارحیت کا پاکستان نے تحمل سے نہ صرف یہ کہ اس کا مقابلہ کیا بلکہ دنیا کو یہ بتلا دیا کہ اگر تم جارحیت کرو گے، اگر پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو وہ آنکھ پھوڑ دی جائے گی، پاکستان کی طرف کوئی ہاتھ اٹھے گا تو ہاتھ توڑ دیے جائیں گے، کیوں کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ پاکستان ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے آیا ہے، ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض پاک، تجھ کو رہنا ہے قیامت کی صبح ہونے تک۔ تو پاکستان کی جو طاقت ہے، اس طاقت کا اصل معیار ہے آپس کا اتحاد اور اتفاق۔ یہ اسی طور پہ ممکن ہوا جب ہماری فوج، جب ہماری بیوروکریسی، جب ہمارے سیاستدان، جب ہماری عوام جب ایک جٹ ہو گئے تو یہ ممکن ہو گیا کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر ڈالے۔ اب ہی وقت ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، ایک پیج پہ کھڑے ہو جائیں۔ جس طرح لسانیت کی، صوبائیت کی، فرقواریت کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان آوازوں کو نہ صرف یہ کہ نظر انداز کیا جائے بلکہ پاکستان ایک جٹ ہو کر، ایک قوم ہو کر دنیا کو یہ بتلا دے کہ ہم ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ آپس کا اتحاد اور اتفاق پاکستان کو ناقابل تسخیر بناتا ہے، اور یہ پیغام ہے اس بات کا کہ ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں، ایک جٹ ہیں۔ ہمیں اپنی فوج کے اوپر ناز ہے، ہمیں اپنی فوج کے اوپر فخر ہے، اور ہمیں اپنے ایٹمی سائنسدانوں کے اوپر بھی فخر ہے اور ناز ہے جو دنیا سے چلے گا۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، اور جو اس وقت بھی مشن میں مصروف ہیں ان کی ہمت کی ہم داد دیتے ہیں۔ پاکستان اگر دنیا میں قائم رہ سکتا ہے تو وہ آپس کے اتحاد و اتفاق سے رہ سکتا ہے۔ یہی 28 مئی کا پیغام ہے کہ ہم لوگ ایک جٹ ہو کر اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تمام تر اختلافات، صوبائیت، فرقواریت، لسانیت، ان کو ایک طرف رکھیں، بالائے طاق رکھیں، اور پاکستان کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہو، اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ 5th جنریشن وار کا نہ صرف یہ کہ مقابلہ کریں بلکہ لوگوں کو یہ بتلا دیں کہ آپ کے پروپیگنڈے، آپ کی باتیں، آپ کی تمام جھوٹی چالیں آپ کے اوپر الٹی مار دی جاتی ہیں۔ ہمیں اپنی فوج میں ناز ہے، ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔